السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار خان یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں فوکس میڈیا۔ بڑے دنوں بعد حاضری ہو رہی ہے، حرمین کے سفر میں ہوں الحمدللہ۔ آپ تمام حضرات کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن جتنی عرصے بعد حاضری ہو رہی ہے اتنی ہی اہم شخصیت، علمی شخصیت اور ایک بہت بڑا نام دینی حلقوں میں، اور خصوصاً مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ 2017 میں حرمین کے سفر پہ آ رہا تھا تو جس سے بھی ملا، جو بزرگ تھے، علماء تھے، حضرت کوئی نصیحت، کوئی عمل وہاں جا کے جس پہ پابندی کروں، تو ان میں ایک چیز مشترکہ تھی، وہ یہی کہ مکہ جاؤ تو شیخ مکی صاحب کے درس کے اندر لازمی شرکت کرنا۔ یہ صرف مجھے ہی نہیں بلکہ جو شخص بھی حرمین کے سفر پہ آتا تھا اس کو یہی کہا جاتا تھا کہ اور سب کچھ کرو یا نہ کرو لیکن مکی صاحب کے درس کے اندر ضرور شرکت کرنی ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ شیخ عبدالرؤف مکی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ان کی برکت سے شیخ مکی حجازی صاحب تک رسائی حاصل ہوئی اور ہم نے آپ حضرات سے بھی ان کی ملاقات کا یہ طریقہ ڈھونڈا ہے۔ شیخ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، اور بتاتا چلوں کہ ابھی چند دن پہلے چند عرصے میں شیخ کے ہاں بہت زیادہ فوتگیاں بھی ہوئی ہیں، تو میں تمام پاکستان کے لوگوں کے بہاف پہ آپ سے اس کی تعزیت بھی کرتا ہوں۔ آپ کی طبیعت بھی خراب ہے، ابھی سنا علاج چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ مستفر عطا فرمائے۔ شیخ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی پیدائش ماشاءاللہ مکے کی ہے، آپ کے والد صاحب درس دیا کرتے تھے حرم میں، لیکن جس طرح آپ بات کرتے ہیں مختلف سوالات کے جواب میں یا درس کے دوران، اس سے لگتا یہی ہے کہ آپ کی جو تعلیم ہے وہ پاکستان سے ہوئی ہے۔ آپ کا تعلیمی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کن علماء سے استفادے کا موقع ملا، اس کے بارے میں نحمدہ ذرا۔ علی رسول الکریم۔ میری پیدائش جو ہے وہ تو اس میں الحمدللہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ محلہ مسفلہ، اس میں رباط نواب بہاولپور، اس میں ہم ٹھہرے تھے۔ تو والد صاحب ان دنوں میں حج کے لیے تشریف لائے تھے، ان دنوں میں پڑھاتے نہیں تھے یہاں، حج کے لیے تشریف لے آئے تھے، تو حج کے فوراً بعد میری ولادت ہو گئی۔ اور بڑا عجیب سا ایک مسئلہ ہے کہ چونکہ میری پیدائش سے پہلے کوئی 8 یا 10 بچے پیدا ہوئے، جو کبھی 2 مہینے بعد، کبھی 4 مہینے بعد، کبھی 6 مہینے بعد فوت ہو گئے۔ تو اب میں جب پیدا ہوا تو حاجی سلطان تھے ایک والد صاحب کے بڑے خادم خاص، یہ قاری شیخ عبد المالک صاحب جو مسجد خیاط میں پڑھا رہے ہیں، ان کے والد تھے۔ تو وہ جلدی سے دوڑے اور آئے، تو والد صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ایسا کرو کہ تم اس کو غسل دے کے بچے کو اٹھا کے لے آؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ مجھے خود انہوں نے بتایا تھا سلطان صاحب نے کہ میں پھر آپ کو اٹھا کے لے گیا، تو انہوں نے جا کر کعبۃ اللہ کا جو دروازے کا آگے عتبہ ہے نا جی، اس عتبہ کے اوپر رکھ دیا اور اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ آپ نے مجھے بڑی اولاد دی لیکن سب فوت ہو گئے، اب آپ نے اپنے بلد الامین میں اور اس سرزمین حرم میں آپ نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے، تو یا تو اس کو ابھی موت دے دیں یا پھر اس کی عمر طویل کریں، اور اس کے بعد پھر اس کو ساری زندگی علم کی اور دین کی خدمت کی توفیق دیں، اور دنیاوی طور پر بھی اس کو، وہ ہمیشہ کہا کرتے میں نے دعا مانگی تھی تمہارے لیے کہ تم صاحب سیارہ بنائے اللہ، تو اور یہ بھی تھا کہ اللہ پاک میرے بیٹے کو عالم بنانے کے بعد حرم کا مدرس بھی بنائے۔ تو یہ وہ دعائیں تھیں جو اس وقت کی گئیں، اور شاید انہی دعاؤں کی برکت ہے پھر ہم واپس پاکستان چلے گئے۔ وہ تو حج پہ آئے تھے نا جی، حج کے فوراً بعد چلے گئے۔ حج کے بعد جیسے حاجی جاتے ہیں اسی طرح۔ تو اب ہمیشہ والد صاحب کی زندگی کا اصول یہ رہا کہ وہ ہر سال حج پہ تشریف لاتے تھے، کبھی 10 آدمیوں کی جماعت، کبھی 20 کی، کبھی 50 کی، کبھی 100 آدمی کی جماعت بھی ہو جاتی تھی، اور حج کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ مکے میں آتے تھے تو آ کے 1 سال کے لیے قیام کر لیتے تھے، اور وہ 1 سال جو تھا وہ حرم میں پڑھاتے رہتے تھے، لیکن ان کو اب چونکہ درس سے بڑا عشق تھا، یعنی وہ ہماری طرح نہیں تھا کہ چلو ایک آدھا درس دیا اور اس کے بعد کیا جی ہم تو تھک گئے ہیں۔ وہ یہ ہر نماز کے بعد ان کا حرم میں درس ہوتا تھا، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، یعنی بخاری شریف سے لے کر کریمہ تک بھی پڑھاتے تھے، جو بھی کریمہ لے کے آ گیا اچھا بیٹھو تم بھی پڑھو۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے یار یہ میں ساری زندگی بخاری پڑھانے والا یہ کریمہ پڑھاؤں لوگوں کو، وہ کہتے علم ہے، کوئی جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل کرے۔ تو اس طرح پھر وہ ہمیشہ آتے رہے اور جاتے رہے، آتے رہے اور جاتے رہے، اور پھر میں نے باقی تعلیم اور جو ہے یہ جو وہی۔ سلسلہ تھا والد صاحب کے درس کا، یہ کب تک ہاں جاری جی رہا؟ والد صاحب کے درس کا جو سلسلہ تھا حرم میں، جی وہ کب تک جاری رہا؟
نہیں وہ تو 1 سال کے لیے ہوتا تھا، 1 سال ہوا پھر چلے گئے، صحیح. پھر ختم ہو گیا. تو میں بھی بتا دیتا ہوں. تو پھر اس کے بعد ہم نے اپنے مدرسے میں، جو والد صاحب کا ہی مدرسہ تھا، اس وقت اس کا نام مفتاح العلوم تھا، اب اس کا نام جامعہ خیر العلوم مکیہ ہے. اب بھی وہ ادارہ مدرسہ جو ہے ٹھرمزے میں الحمدللہ قائم و دائم ہے. اس وقت بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہاں 250 کے قریب مسافر طلبہ ہیں. مقامی جو ہیں وہ الگ ہیں، وہ تو آتے ہیں 200-300 پڑھ کے چلے گئے، لیکن یہ وہ مسافر ہیں جن کا صبح